بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پارٹ 2۔ جب رات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنے خوابگاہ میں تشریف لے جا چکے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ بالائی منزل میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا ان کے دل میں خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، تمہارا بھلا ہو، یہ ہم نے کیا کیا؟ کیا یہ بات مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اور ہم ان سے اوپر رہیں؟ کیا یہ بات ہم کو زیب دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی الہی کے درمیان حائل ہونا ہمارے لیے زیبا ہے؟ آہ، اس صورت میں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی سخت حیرانی و پشیمانی سے دوچار تھے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ دونوں رات بھر بے چین رہے۔ آخرکار ان کو اس وقت تھوڑا سا سکون میسر آیا جب وہ بالا خانے کے اس گوشے میں سمٹ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر واقع نہیں تھا۔ وہ دونوں وہی گوشہ گیر ہو گئے۔ اگر چلتے تو بیچ میں چلنے کے بجائے کنارے کنارے چلتے۔ صبح کو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آج رات میں نے اور ام ایوب نے آنکھوں میں کاٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رات بھر ہم کو یہ احساس بے چین کیے رہا کہ ہم جس مکان کی بالائی منزل میں ہیں آپ اس کے نیچے تشریف فرما ہیں، اور جب ہم چلتے اور حرکت کرتے تو دھول اور گرد و غبار آپ کے اوپر گر کر آپ کے لیے عزت کا سبب بنتی، پھر اس پر مستضاد یہ کہ ہم آپ کے اور وحی الہی کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ ابو ایوب، اس کی فکر اور پرواہ مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، چونکہ بکثرت لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اس لیے نیچے ہی رہنا میرے لیے مناسب اور آرام دہ ہوگا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور بالائی منزل میں قیام پذیر رہا، یہاں تک کہ ایک سرد رات کو ہمارا پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی اوپری منزل سے فرش پر پھیل گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس پھیلے ہوئے پانی کو جذب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس وقت ہمارے پاس ایک ہی کمبل تھا جس کو ہم لحاف کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث سے پریشانی نہ بن جائے۔ ہم نے اس کمبل میں پانی کو جذب کر لیا۔ پھر صبح کے وقت میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے اوپر رہوں اور آپ مجھ سے نیچے رہیں۔ پھر میں نے رات کو پیش آنے والے گڑھے کا واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیا اور آپ سے بالائی منزل میں منتقل ہو جانے کی درخواست کی۔ آپ نے میری یہ درخواست منظور فرما لی اور اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور میں اور ام ایوب کے ساتھ نیچے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تقریباً 7 مہینے تک قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ جب اس زمین میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی جس میں اونٹنی بیٹھی تھی تو آپ ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے ارد گرد آپ کے اور آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں رہنے لگے۔ کتنے اچھے اور شریف پڑوسی تھے جو ان دونوں کو میسر آئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے ایسی محبت تھی جس نے باہمی تکلفات کے سارے پردے درمیان سے اٹھا دیے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ گرمی کی ایک سخت دوپہر میں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ ابوبکر آپ اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ بھوک کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے گھر سے نکلنے کا سبب یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ان دونوں حضرات سے دریافت کیا، آپ دونوں اس وقت کس غرض سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں؟ واللہ ہم سب اس بھوک سے بے چین ہو کر نکلے ہیں جس کو ہم اپنے اندر شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ دونوں نے جواباً